1970 کا الیکشن ہوا تو عوام نے اپنا ایک فیصلہ دے دیا. اب وہ فیصلہ منظور نہیں تھا. یہ منظور تھا کہ ملک ٹوٹ جائے. یہ فیصلہ منظور نہیں تھا کہ جو عوام نے فیصلہ کیا ہے ہم اس پہ آگے چلے. مسلمان جو تھے ان کو یہ خدشہ ہوا کہ اب ہم 1000 سال سے ہم اس ملک کے اوپر حکومت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس وقت تک کسی کو یہ خیال نہیں آیا تھا کہ یہ 2 نیشنز ہیں اور جو کہ بہت مختلف ہیں اور ہم تو ان کے ساتھ رہ نہیں سکتے. ان کا کھانا پینا بھی الگ ہے, ان کے طور طریقے بھی الگ ہیں, ان کا مذہب بھی الگ ہے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے, ہم واپس چلے جاتے ہیں افغانستان یا ترکستان. خوشی سے رہ رہے تھے, سیٹل ہو جاتے تھے, سیٹل تھے وہ. تو یہ خدشہ تھا کہ اگر ہم عوام کو یہ اختیار دے دیں کہ آپ فیصلہ کریں کہ کون حکومت کرے گا, تو پھر ہو سکتا ہے کہ ایسی حکومت آ جائے جو کہ اس وقت جن کے پاس زیادہ اختیارات تھے, فوج بھی تھی, بیوروکریسی بھی تھی, وہاں سے آئے ہوئے سیاستدان بھی تھے, کہ ہم سے یہ ہمارے اختیارات جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے. پاکستان میں جو سوال ہے وہ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں عوام کی حکومت ہے یا فوج کی حکومت ہے. یہ سوال, اس میں ہمیں جمہوریت کو لا کے اور وہ کرنے کی جو ہے وہ کنفیوز کرنے کی بات ہے. دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. عوام کی حکومت اور فوج کی حکومت ایک ساتھ کو ایگزسٹ نہیں کر سکتی. جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس میں سے کون سی منظور نظر ہے اور کون سی نہیں ہے, یہ وہ تو فیصلہ نہیں کر رہے نا, یہ تو فوجی فیصلہ کر رہی ہے. دنیا میں ایسا ملک نہیں ہے جس میں جو ترقی کرے اگر اس کی ہر نسل پچھلی نسل سے کسی نہ کسی طرح بہتر نہ ہو. ہیلو اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ٹائم سلو پوڈ کاسٹ. آج میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر انجم الطاف صاحب, ہو از ایکس ڈین سوشل سائنسز لمس. ہی از اے رائٹر اینڈ کالمسٹ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ فیصل. کیسے ہیں سر؟ بالکل بہت مزے میں. کیا چل رہا ہے آج کل؟ بس لکھنا پڑھنا. ہاں, یہیں پہ اپنا وقت گزار رہے ہیں اپنی لائبریری میں. اپنی لائبریری. صحیح. اچھا سر, ہم کوشش کریں گے اس گفتگو کو کہ 2 حصوں میں اس گفتگو کو کیا جائے. ٹھیک ہے. ایک تو آپ کا جو کام ہے آپ نے کریکولم پہ کیا ہے, نصاب پہ کیا ہے, ٹھیک ہے, اس کی کرٹیک بھی ہے آپ کی, اور پچھلی دفعہ آپ نے مجھے بڑا ڈیٹیل سے وہ چیزیں بھی دکھائی جو ان کو بعض اوقات ہم اگنور کر دیتے ہیں یا اتنا غور نہیں کرتے. ٹھیک ہے. مطلب میں نے جب سے وہ پرائمری یا سیکنڈری کی چیزیں جو پڑھی وہ اس کے بعد نہیں دیکھی, اور بہت سارے جو لوگ نہیں دیکھتے. لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس میں اتنی زیادہ چینجز جو ہمارے ٹائم پہ نہیں تھی وہ آج آ چکی ہیں. ٹھیک ہے. جو دوسری چیز جو آپ کی بک ہے پاکستان کا مطلب کیا, اس پہ اور پاکستان کی جو آج کے حالات ہیں اس پہ ہم بات کریں گے. تو کوشش کریں گے کہ گفتگو کو ایسے لے کے جایا جائے. ٹھیک ہے. تو آپ نے پچھلی دفعہ مجھے کتاب دکھائی, اس میں ایک چیز لکھی ہوئی تھی پاکستان فیس ہے فوجی. ہاں. اور جو اس میں جس چیز پہ کریٹیو رائٹنگ, تو وہ اور انگلش کی وہ کتاب تھی, اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھیں, یا جو ریلیجس بہت زیادہ کانٹینٹ اس میں موجود تھا. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ انڈوکٹرینیٹ کرنا ینگ بچوں میں کتنا ایک خطرناک ہو سکتا ہے؟ فیصل, انڈوکٹرینیشن تو ہمیشہ ہی خطرناک ہوتی ہے. کوئی ایسا ہمارے ذہن میں کوئی ایسا وہ نہیں ہے جہاں انڈوکٹرینیشن سے فائدہ ہوا ہو. تو اگر انڈوکٹرینیشن ہو رہی ہے تو اس کا تو صاف صاف مطلب ہی یہ ہے کہ وہ انڈوکٹرینیشن کسی مقصد کے تحت ہو رہی ہے, اور اس مقصد پہ پھر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اس کی کیا ضرورت ہے. جبکہ تعلیم کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن کو آزاد کرنا, نہ یہ کہ اس کو قید کرنا. تو اس میں انڈوکٹرینیشن کا دفاع کرنا تو بہت مشکل کام ہے. لیکن اس کا کیا, ان کا پرپز کیا ہو سکتا ہے؟ تو پھر ایسی تعلیم دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسی تعلیم دینے کی ضرورت یہ ہے کہ تعلیم دینا ایک مجبوری ہے, کمپلشن ہو گئی ہے. کمپلشن ہے. ہر شخص جو ہے وہ اپنے بچوں کو نہ صرف اسکول بھیجتا ہے بلکہ اپنے پیسے خرچ کر کے ان کو پرائیویٹ ٹیوشن بھی دلاتا ہے. آخر ان کے ذہن میں کچھ ہوگا کہ اس معاشرے میں آگے بڑھنا بغیر تعلیم کے تو ناممکن ہے. اب تو آپ معمولی سے معمولی نوکری بھی اگر لینے جائیں
تو آپ کو کم سے کم میٹرک کا سرٹیفکیٹ تو چاہیے نا. تو تعلیم یہ کوئی حکومت نہیں کر سکتی ہم تعلیم نہیں دیں گے. تعلیم دینی پڑتی ہے, مگر وہ جو اس میں آپ کے پاس, جہاں آپ کے پاس کچھ وہ ہے آگے پیچھے کرنے کا موقع, وہ یہ ہے کہ وہ تعلیم کس قسم کی ہوگی. اس میں آپ کے پاس ایک چوائس ہے. ہاں, یہ چیز وہ ان کے پاس اس چیز کی پاورز ہیں کہ کیسا نصاب کا انتخاب کرائیں. نصاب کیسا ہوگا, پڑھانے والے کیسے ہوں گے, کس زبان میں پڑھایا جائے گا, کیا پڑھایا جائے گا, امتحانات کس قسم کے ہوں گے. یہ سب تو ایک طرح سے اختیار لوگوں کے ہاتھ میں اختیار ہے نا. جو یہ نصاب بنا رہے ہیں ان کے ہاتھ میں یہ اختیار ہے, وہ اس کو استعمال کرتے ہیں. اور ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے فائدے کے لیے چیزوں کو استعمال کرتا ہے. ایسا تو کبھی کوئی نہیں ہوا ہے کہ کوئی اس طرح کا شخص آ گیا اور جو کہے کہ میں آپ کے فائدے کے لیے کچھ کرنا. آپ کو کبھی ایسا کوئی شخص ملا؟ ایسا بہت مشکل ہے نا. آپ بازار میں چلے جائیں تو دکاندار بھی وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے. تو جب وہ اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں اتنا بڑا ایک وہ ہے, ایک طرح سے آپ ہتھیار کہہ لیں, کیونکہ جو بچہ جب 10 سال پڑھ کے نکل جاتا ہے تو اس کا ذہن تو پختہ ہو چکا ہوتا ہے. اس کو ریورس نہیں کر سکتے آپ. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک طرح کا ذہن بنائیں تو اسکول اگر آپ کے ہاتھ میں ہے, اسکول کا نصاب, تو سب چیز آپ کے ہاتھ میں ہے. سر اگر دیکھیں فرینچ ریولوشن کے بعد, فرینچ ریولوشن نے جو ہے وہ بہت ساری تبدیلیاں لایا فرینچ ریولوشن. لیکن اس کے بعد کہ اگر ہم فرانس جو ہے آج کا ماڈرن فرانس ہے, اس میں بھی تو ایک, لیکن یہ تھا کہ یہاں سے تو وہ کافی مختلف تھا, لیکن وہاں پہ آج ایک لینگویج کا انتخاب ہے اور وہ ایک اپنے آپ کو ایک نیشن کے طور پر لے کے جا رہے ہیں. اگر وہ ماڈل جس کو اگر یہاں پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ پھر تو ٹھیک ہے, وہ بھی کامیاب, تو پھر ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے, ایک ٹائم آئے گا. نہیں, اگر تو دیکھیں, اگر تو مطلب یہ ایک طرح سے یہ ماڈل کا جو آپ نے موازنہ کیا ہے اس میں بڑے مسائل ہیں, کیونکہ آپ کو یہ نہیں معلوم کہ وہاں کیا پڑھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور جو لوگ پڑھا رہے ہیں ان کی کیا قابلیت ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں تو پھر تفصیل کی ہے نا, یہ تو دیکھنی ڈیٹیل میں. ہاں, تو آپ نے صرف یہ کہا کہ وہ ایک زبان پڑھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ایک زبان اس لیے پڑھا رہے ہیں کہ انہوں نے اب تک جو ہے وہ ایک نیشن اپنی طرف سے بنا لیے. ہم یہ فرانسیسی قوم ہے اور ہماری فرانسیسی زبان ہے. اب یہاں تو ایسا نہیں ہے, یہاں تو پنجاب کی زبان الگ ہے اور بلوچستان کی زبان الگ ہے اور سندھ کی الگ ہے. تو آپ کس زبان میں پڑھائیں گے؟ اگر آپ اپنی زبان میں دوسرے کو پڑھائیں گے تو آپ اس کے اوپر جمپ کر رہے ہیں نا. تو جب آپ جمپ کریں گے تو لوگ اس کے خلاف پھر ایک طرح سے بغاوت بھی کریں گے, بھائی کیوں آپ کی زبان کیوں, ہماری کیوں نہیں. دیکھیں, مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کا جھگڑا تو اسی بات پہ ہوا تھا نا کہ کس کی زبان ہوگی. تو آپ اس کو دہرانا چاہتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں, آپ دہرائیں, ضرور دہرائیں. اور یہ سائنس جو ہے, تعلیم کی سائنس یہ ثابت کر چکی ہے کہ بچے جو ہیں وہ سب سے بہتر اپنی زبان میں سیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ کا اوپینین جو ہے وہ فرق ہو سکتا ہے, لیکن اگر آپ سائنس کو دیکھیں تو کم سے کم پہلے 3, 4, 5 سال جو ہیں, جب تک کہ آپ اپنی زبان میں نہیں پڑھیں گے, آپ کو کوئی چیز, مطلب آپ تجربہ کر لینا. اگر آپ یہ کہیں کہ آئندہ 50 سال میں دنیا کی جو سب سے اہم زبان ہوگی وہ چینی ہوگی اور ہم اپنے بچوں کو چینی میں پڑھانا شروع کر دیں, تو ان کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ کوئی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. کیسے سمجھ آ سکتا ہے؟ نہ وہ کبھی انہوں نے اپنے گھر میں چینی سنی ہے, نہ ان کے ارد گرد کوئی چینی بول رہا ہے, تو کس طرح سے وہ زبان آ جائے گی؟ اور یہ دیکھیں کہ ایک بچہ 5 سال کی عمر تک, چاہے وہ غریب سے غریب گھر میں بھی پیدا ہوا ہو, نہ اس کے ماں باپ پڑھے لکھے ہوں, وہ اپنی زبان بولنا سیکھ جاتا ہے اور وہ اپنی زبان میں ہر چیز بیان کر سکتا ہے, مستقبل, ماضی, اسے کیا چاہیے, کیا نہیں چاہیے, کیا اچھا لگتا ہے.
تو وہ زبان کیسے سیکھ جاتا ہے؟ وہ ایسے سیکھ جاتا ہے کہ وہ ارد گرد اس کے وہ زبان بولی جا رہی ہے، وہ سن رہا ہے. جب وہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے سے 1-1.5 سال تک تو وہ بولتا نہیں ہے، صرف سن رہا ہوتا ہے، وہ آوازیں سن رہا ہوتا ہے. پھر آہستہ آہستہ پھر وہ بولنا شروع کرتا ہے تو ماں باپ اس کے ساتھ اس زبان میں انٹریکٹ کرتے ہیں. وہ کچھ کہتا ہے تو وہ اگر خوش ہوتے ہیں تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ میں کہہ رہا ہوں اس سے خوش ہوں گے، یہ میں کہہ رہا ہوں اس سے. تو ایک طریقہ ہے سیکھنے کا. ٹھیک ہے، وہ سارا آپ شارٹ کٹ کر دیں اور ایسے لوگوں سے ایک نئی زبان پڑھانا شروع کر دیں جن کو خود بھی وہ زبان نہیں آتی ہے، تو وہ بچہ کیسے سیکھے گا؟ نہیں سر. تو سر ہم زومبیز پروڈیوس کر رہے ہیں. ہاں تو زومبی تو آپ خود باہر زومبیز نظر آتے ہیں. جو لوگ ایک کسی چیز پہ لکھا ہوا کچھ دیکھ کے مشتعل ہو جاتے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، تو وہ زومبی ہیں اور کیا ہے. مطلب آپ فرانس سے مقابلہ کر رہے ہیں تو آپ یہاں یہ دیکھیں نا کہ اس تعلیم سے کس طرح کے لوگ پروڈیوس کر رہے ہیں. نئی نسل ہماری کس طرح کی آ رہی ہے، اتنی انٹالرنس ہے، اتنی ایک طرح سے وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ ہم اچھے اور برے کی تمیز کر سکیں. تو یہ تعلیم کا وہ ہے، سارا تعلیم کا نتیجہ ہے. سر دیکھیں، آپ جو ہے آپ بھی یہیں کی پیداوار ہیں، یہیں کی پروڈکٹ ہیں. تو اگر میں یہ سوال پوچھوں کہ اس ٹائم میں اور آج کے وقت میں، یا آپ کے پاس کون سی لیوریجز تھیں کہ آپ نے اتنا کچھ سیکھ لیا، اتنا کچھ پڑھ لیا اور ایسے ایسے عہدوں پر رہے، اور آج آپ اپنے آپ کو مطلب کتابیں بھی لکھ رہے ہیں، ان معاملات پر بات بھی کر رہے ہیں. تو آپ نے اتنا سارا کچھ اچیو کیا، ہاں، تو آپ بھی تو اسی نظام کی پیداوار ہیں، یا اس ٹائم میں اور آج میں کیا فرق ہے؟ میں اصل میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں اس ٹائم میں اور آج میں یہ فرق ہے. کچھ چیزیں تو سیدھی سادھی ہیں کہ نصاب میں بہت فرق ہے. آپ اس زمانے کی کتاب اٹھا لیں اور آج کی کتاب اٹھا لیں اور دیکھیں کہ ان میں جو ہے کتنا فرق ہے. پھر اس زمانے کے استاد لے لیں اور آج کے استاد لے لیں، ان کا مقابلہ کر لیں. ٹھیک ہے، اس زمانے کا 1940 50 60 تک کی دہائی کا گورنمنٹ کالج دیکھ لیں اور آج کا گورنمنٹ کالج دیکھ لیں. ٹھیک ہے، اس زمانے میں وہاں سے نوبل پرائز ونر پروڈیوس ہو رہے تھے. ٹھیک ہے، اور آج کا گورنمنٹ کالج دیکھ لیں آپ، تو ایک طرح سے بہت تیزی سے زوال ہے. کچھ اس زمانے میں ایسے مضمون ہوا کرتے تھے جو انسان کو یہ سکھاتے تھے کہ مختلف لوگوں کے مختلف خیالات ہو سکتے ہیں جن میں تضاد بھی ہو سکتا ہے، وہ ان کے اوپر ہم بحث بھی کر سکتے ہیں. تو مطلب جیسے ادب پہ بہت زور ہوتا تھا، تاریخ پہ بہت زور ہوتا تھا. اب ادب میں اور تاریخ میں کوئی سوال ایسا نہیں ہے جس کا بس ایک ہی جواب ہو. اکنامکس میں بھی ایسا ہے کہ اگر میں پوچھوں کہ پاکستان میں غربت کیا ہے تو اس کا ایک جواب نہیں ہے. آپ کا جواب الگ ہوگا، میرا الگ ہوگا. ہمیں آپس میں بحث کرنی ہوگی، آپ کو مجھے قائل کرنا ہوگا یا مجھے آپ کو قائل کرنا ہوگا. ہمیں کچھ ثبوت دینا ہوگا، ہمیں کوئی آرگومنٹیشن کرنی ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ وہ کتاب وہ جواب کہیں لکھا ہوا ہے اور میں آپ کو لا کے دکھا دوں. تو وہ سب مضمون جو تھے وہ نکل گئے. اب اگر آپ 1960 تک کی میٹرک کی اردو کی نصاب دیکھیں تو اس میں اتنا اردو کا ادب ہے، شاعری بھی ہے اور نثر بھی ہے، اور آج کا کتاب دیکھیں تو وہ کچھ بھی نہیں ہے. تو ایک بہت فرق ہے. لیکن جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ اس پہ میں نے کافی سوچا کیونکہ یہ لوگ بہت سوال پوچھتے ہیں. تو آخرکار مجھے یہ سمجھ میں آئی کہ ایک طرح سے حالانکہ ہم ایک پروفیشنل مڈل کلاس سے تھے، ایسا نہیں تھا کہ ہم بہت امیر تھے، لیکن جس طرح کے اسکولوں میں ہم گئے تھے وہ وہاں پہ ہمیں پڑھانے والے جو تھے وہ آدھے سے زیادہ انگریز تھے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ گارڈن کالج، مرے کالج، ایڈورڈ کالج پشاور، گورنمنٹ کالج، یہاں جو لاہور کے اسکول ہیں، سینٹ اینتھنی ہائی اسکول، مری کے پریزنٹیشن کانوینٹ، یہاں سب انگریز پڑھاتے تھے. جو مشنری اسکول تھے، سب بچے وہاں جاتے تھے، مطلب جو ذرا سے مڈل کلاس کے تھے. تو اگر ہم انگریزی سیکھ رہے ہیں انگریزوں سے، ٹھیک ہے،
اور باقی جو ٹیچرز تھے وہ سارے اینگلو انڈینز تھے جن کی پہلی زبان گھر کی انگریزی تھی. تو آپ انگریزی سیکھ رہے ہیں ایسے لوگوں سے جو صحیح بول رہے ہیں, تو پھر آپ وہ زبان سیکھ لیں گے. اگر آپ ایسے لوگوں سے انگریزی سیکھ رہے ہیں جن کو خود انگریزی نہیں آتی, تو وہ کیسے انگریزی سیکھیں گے؟ تو تعلیم میں ہر طرح سے پڑھانے والوں کے سے, نصاب سے, کتابوں کی کوالٹی سے بے انتہا فرق ہے. بہت تیزی سے زوال ہوا ہے. سر لیٹس کم بیک ٹو یور بک. ہاں, پاکستان کا مطلب کیا؟ اس میں اس کے تھرو تو بہت سارے سوال پوچھے جا سکتے ہیں, جو کہ میں نے کل بھی وجاہت صاحب سے میں نے پوچھا. میں نے کہا دیکھیں ابھی آپ نے ذکر کیا کہ زوال ہے, اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں معاشرے میں بھی روزانہ کی ڈیلنگز میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ زوال ہے. ہم نے پاکستان پھر بنایا کیوں؟ پہلا تو میرا یہ سوال ہوگا, پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ اس کا کیا مطلب ہے. ہاں, تو پھر ہمیں کیا بنانے کی ضرورت تھی؟ دیکھیں ایسا ہے کہ انگریزوں کے آنے تک کا ہندوستان اگر آپ لے لیں تو ہزاروں سال سے وہاں بادشاہت قائم تھی, بادشاہت کا نظام تھا. بالکل. اور انگریزوں کے آنے کے بعد تک بھی بادشاہت کا نظام رہا. مغل سلطنت تھی, مغل سلطنت 1857 میں ختم ہوئی. تو اور پھر اس کے بعد ملکہ وکٹوریہ کا, وہ بھی ایک ڈائریکٹ رول آ گیا, وہ بھی سلطنت ہی تھی, امپائر تھی. تو انگریزوں نے جاتے جاتے ہندوستان میں ایک نیا نظام جو تھا اس کی اختراع کی, وہ الیکشن کا. تو پہلا الیکشن کب ہوا؟ 1937 میں شاید, اور دوسرا الیکشن 1946 میں ہوا. تو یہ الیکشن کا. تو اب جب یہ لوگوں کے ذہن میں یہ آیا کہ اب انگریز جانے والے ہیں, ظاہر ہے وہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جو تھا یہ سب کو لگ رہا تھا کہ اب انگریز جا رہے ہیں یہاں سے. تو سب سے بڑا سوال تو یہ تھا کہ جب انگریز چلے جائیں گے تو یہ ہندوستان کو کیسے گورن کیا جائے گا؟ بادشاہت تو ختم ہو چکی, اور جو امپائر تھی برٹش امپائر وہ بھی جا رہی ہے. یہاں بھی بادشاہت ختم ہے, اب نہ مغل ہے نہ کچھ ہے. تو یہاں کیسی گورننس ہوگی؟ اس ملک کو کیسے گورن کریں گے؟ یہ سوال تھا, بہت بڑا سوال تھا یہ. اب اس زمانے کا جو ایک طرح سے ڈومیننٹ آئیڈیا تھا وہ تھا نیشن اسٹیٹ. وہ یورپ میں جو امپائرز بھی ڈسنٹیگریٹ ہوئیں, جب پہلی جنگ عظیم کے بعد امپائرز ڈسنٹیگریٹ ہوئیں تو نیشن اسٹیٹس بنی. ایسا ہی ہے نا, ایسا ہی ہے. تو وہ ایک ڈومیننٹ آئیڈیا تھا کہ ایک ٹیریٹری کو گورن کرنے کے لیے ایک نیشن اسٹیٹ کا نظام ہے. ساری جو یورپ میں آ گیا تو, اور ہمارے جتنے لیڈران تھے وہ سب کے سب یورپ میں جا کے پڑھ چکے تھے. ٹھیک ہے, جناح صاحب بھی یورپ گئے تھے, اقبال بھی یورپ گئے تھے, گاندھی بھی گئے تھے, نہرو بھی گئے تھے, امبیڈکر بھی گئے تھے, وہ سب یورپ سے مروب تھے. تو وہ نیشن اسٹیٹ کا آئیڈیا جو تھا وہ یہاں آ گیا کہ اب ہندوستان ایک نیشن اسٹیٹ ہوگا. جیسے فرانس نیشن اسٹیٹ ہے, جرمنی نیشن اسٹیٹ ہے, تو ہندوستان اب آزاد ملک ہوگا تو یہ ایک نیشن اسٹیٹ ہوگا. جب یہ سوال آیا تو پھر اس کے فوراً بعد یہ لازمی تھا کہ اگر یہ اسٹیٹ جو ہے یہ کسی ایک نیشن کی اسٹیٹ ہے تو یہ کس نیشن کی, کون سی نیشن کی اسٹیٹ ہوگی. ٹھیک ہے, تو اب یہ تجسس جو تھا, اور یہ ایک جمہوریت کا نظام ہوگا جو کہ ووٹ کے ذریعے چلے گا. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ اگر بادشاہ ہے تو وہ بادشاہ ہے, اس کا بیٹا بادشاہ بن جائے. اب جمہوریت کے چلے گا. تو یہ لوگوں کے ذہن میں بہت سے خدشات آئے کہ کون سی نیشن ہوگی, اگر ایک اسٹیٹ ہوگی تو اس میں ووٹنگ ہوگی تو کون پاور میں آئے گا, وغیرہ وغیرہ. تو وہاں سے یہ چیز ایک طرح سے اس راستے پہ چلی گئی کہ یہاں دو نیشنز ہیں. ٹھیک ہے, کہ مسلمان جو تھے ان کو یہ خدشہ ہوا کہ اب ہم 1000 سال سے ہم اس ملک کے اوپر حکومت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس وقت تک کسی کو یہ خیال نہیں آیا تھا کہ یہ دو نیشنز ہیں
اور جو کہ بہت مختلف ہیں، اور ہم تو ان کے ساتھ رہ نہیں سکتے. ان کا کھانا پینا بھی الگ ہے، ان کے طور طریقے بھی الگ ہیں، ان کا مذہب بھی الگ ہے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ہم واپس چلے جاتے ہیں افغانستان یا ترکستان. خوشی سے رہ رہے تھے، سیٹل ہو جاتے تھے. سیٹل تھے وہ. اب جب یہ ہوا کہ بھئی اب طریقہ بدل گیا ہے، اب تو ووٹ کے ذریعے آئیں گے، تو یہ آپ فکر ہو گئی کہ اب تو ہم اقلیت میں ہو جائیں گے، اب تو کسی اور کی حکومت بن جائے گی. یہ ایک خدشہ تھا. حالانکہ یہ اس خدشے کا کوئی جواز نہیں تھا، کیونکہ جمہوریت میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ سارے ایک مذہب کے لوگ ایک طرف ووٹ کرنے چلے جائیں اور دوسرے مذہب کے لوگ دوسری طرف ووٹ کرنے چلے جائیں. ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوتا. مسلمانوں میں بھی بہت سیکٹس تھے، زبانیں تھیں، قومیتیں تھیں، ملٹیپل آئیڈینٹیٹیز. آپ یہ دیکھیں کہ 1946 تک جو تھے صوبہ سرحد کے مسلمان جو تھے وہ کانگریس کو ووٹ دے رہے تھے. اسی طرح ہندوؤں میں تو اور بھی زیادہ ڈویژن تھیں، ان میں کاسٹ بھی تھی. تو یہ ایک طرح سے مس پرسیپشن، مطلب کیونکہ جمہوریت سے کسی کا تجربہ نہیں تھا نا. یہاں تو ہزاروں سال سے بادشاہت تھی، کسی کو یہ تو آئیڈیا نہیں تھا کہ جمہوریت جو ہے اس میں ہوتا کیا ہے. تو یہ ایک طرح سے یہ خدشات کہ ہندو مسلمانوں پہ حکومت کرنا شروع کر لیں گے، تو اب یہ دو نیشنز ہیں. اب یہ چیز سامنے آئی کہ اب یہ تو دو نیشنز ہیں، یہ تو ساتھ رہ ہی نہیں سکتی، یہ بالکل الگ ہیں، ہم بالکل الگ ہیں. یہ اپنے مردے کو جلا دیتے ہیں، ہم زمین میں دفنا دیتے ہیں. یہ گوشت نہیں کھاتے، ہم گوشت کھاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی باتیں شروع ہو گئی. اردو ہندی کا بھی، اردو ہندی ہو گیا. یہ سب باتیں جو ہوئیں، تو پھر یہ وہاں پہ آپ پہنچ گئے کہ اب یہ دو نیشنز ہیں، اور یہ دو نیشن ہر ایک کی اسٹیٹ الگ ہونی چاہیے. نیشن اسٹیٹ کا کانسیپٹ تھا نا. تو اسٹیٹ کس نیشن کی ہوگی؟ اب چونکہ ایک سے زیادہ ان کے ذہن میں تھا کہ ایک سے زیادہ کی نہیں ہو سکتی، اب دو نیشنز ہیں تو دو ملک ہوں گے. مطلب یہ دیکھیں کہ وہ دھارا کہاں جا رہا ہے. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ انیویٹیبل ہو گیا. یہ انیویٹیبل ہو گیا. دو نیشن کے کانسیپٹ جو تھا وہ چل پڑا. ٹھیک ہے. تو اس لیے پاکستان بن گیا. اس لیے پاکستان بن گیا. ٹھیک ہے، پاکستان بن گیا. اب جس ڈائریکشن پہ ہندوستان گیا، انہوں نے ڈیموکریسی کو پروان چڑھایا. ہاں. نہرو صاحب تھے، نہرو صاحب نے جیسا کہ ادھر ایک حکومت چلائی، وہ ایک لانگ ٹرم پرائم منسٹر بھی رہے. وہاں پہ انہوں نے پوری کی پوری جمہوریت کو مضبوط کیا، ادارے بنائے، ادارے مضبوط کیے. اب جب ہم ادھر دیکھتے ہیں، اور اب میں موجود تو نہیں تھا، لیکن اگر ہم ہسٹری بکس میں پڑھیں تو 47 کے بعد کتنا ٹائم ہماری جو جمہوریت تھی، یا اس جمہوریت ہمیں تو نہیں پتہ تھا کہ اس کو گورن کیسے کرنا ہے. ادھر سے لوگ اٹھا کر بیوروکریسی میں ہم نے ادھر بٹھا دی ہے. ہاں. لیکن اب وہ بیوروکریسی جو تھی وہ مضبوط تھی. ہاں. بیوروکریسی مضبوط تھی. اب فوج بھی بعد میں ہم نے انہیرٹ کر لی، جو کہ ہماری فوج برٹش والی ساری وہی فوج ہمیں ملی. ہاں. اب وہ دونوں پاور میں آ گئے. انہوں نے نیکسس بنایا اور ڈیموکریسی کو اوور تھرو کیا. ہاں. ہمارے پاس ڈکٹیٹرشپ آ گئی. ہاں. اور ڈکٹیٹرشپس کا ایک لمبا دورہ رہا، ہم دیکھتے رہے. تو میرا یہ سوال ہے کہ کیا ہمارے پاس ہماری جو اقدار تھی وہ ڈیموکریسی کو نہیں سپورٹ کرتی تھی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہماری اقدار ڈیموکریسی کو سپورٹ نہیں کرتی تھی، مگر ایسا ہے کہ اقدار کے ساتھ ساتھ جو ایک کانکریٹ گراؤنڈ ریالٹی ہوتی ہے اس کی اپنی اہمیت ہوتی ہے. تو یہاں پہ ہندوستان اور پاکستان کا آپ نے فرق جو ذکر کیا وہ یہ تھا کہ دیکھیں، ہندوستان میں کانگریس کی جڑیں جو تھی وہ بہت مضبوط تھیں، وہ موجود تھی، ان کی پارٹی موجود تھی، ان کی لیڈرشپ جو تھی وہ سب صوبوں میں موجود تھی. ٹھیک ہے. تو ایک طرح سے وہاں اس کی جو جڑیں تھیں مضبوط تھیں. یہاں پہ جو ہے وہ مسلم لیگ کا اتنا کوئی ہولڈ نہیں تھا. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ جو پاکستان کی جو مہم چلی تھی، یہ مہم ان علاقوں سے چلی تھی جہاں مسلمان واقعی اقلیت میں تھے. تو اس کا سب سے زیادہ زور یو پی میں تھا.
اور ایک طرح سے آپ کہیں کچھ بنگال میں تھا. تو پنجاب میں تو آخری وقت تک یونین اس کی گورنمنٹ تھی, اور صوبہ سرحد میں جو تھی وہ اپنا کانگریس کی حکومت تھی. یہاں تو مسلم لیگ کا سندھ میں بھی کوئی خاص زور نہیں تھی, یہاں مسلم لیگ کا زور نہیں تھا. یہ وہ جو پولیٹیشنز تھے, آپ کے جو لیڈنگ پولیٹیشنز تھے, وہ ان کی جڑیں یہاں تو نہیں تھیں نا. وہ تو جناح صاحب تھے, وہ ہندوستان سے آئے, اپنا لیاقت علی خان صاحب آئے, لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں تھے, لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں تھے, ان کی جڑیں نہیں تھیں یہاں پہ. اور جو آپ کہہ رہے ہیں بیوروکریسی اور فوج, وہ تو ایک طرح سے انگریزوں کے ساتھ, وہ تو انگریزوں کی جو تھی سیکنڈ لائن تھی نا, اسی بیوروکریسی کے تھرو وہ رول کر رہے تھے, اسی فوج کے تھرو وہ رول کر رہے تھے. تو وہ تو ایک طرح سے کلونیل انسٹرومنٹس تھے, کلونیل انسٹیٹیوشنس تھے. تو یہاں جو بیلنس آف پاور تھا وہ فرق تھا, اور یہاں سارا وقت یہ خدشہ تھا کہ اگر ہم واقعی دیکھیں جمہوریت میں, اس میں فرق یہ ہے کہ جمہوریت عوام فیصلہ کرتے ہیں کہ کون ان پہ حکومت کرے گا, ٹھیک ہے. اور تو یہ خدشہ تھا کہ اگر ہم عوام کو یہ اختیار دے دیں کہ آپ فیصلہ کریں کہ کون حکومت کرے گا, ٹھیک ہے, تو پھر ہو سکتا ہے کہ ایسی حکومت آ جائے جو کہ اس وقت جن کے پاس زیادہ اختیارات تھے, فوج بھی تھی, بیوروکریسی بھی تھی, وہاں سے آئے ہوئے سیاستدان بھی تھے, کہ ہم سے یہ ہمارے اختیارات جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے. تو ایسی صورتحال میں آپ کیا کریں گے؟ آپ یہی پھر کر سکتے ہیں کہ عوام کو وہ اختیار نہ دیا جائے کہ آپ فیصلہ کریں, ٹھیک ہے. اور پھر ہندوستان اور پاکستان کا یہ بھی فرق تھا کہ ہندوستان میں 25 یا 26 صوبے تھے, کوئی ایسا صوبہ نہیں تھا جو دوسرے صوبوں کو کمپلیٹلی ڈومینیٹ کر دے, یا ان کی فوج میں کوئی ایک ایسا گروہ نہیں تھا جو کہ باقی سب کے اوپر چھایا ہوا ہو. یہاں پہ جو تھا وہ بالکل فرق چیز تھی. یہاں 5 صوبے تھے, ایک صوبہ جو تھا بنگال کا وہ باقی 4 صوبوں سے زیادہ بڑا تھا آبادی میں, ٹھیک ہے. اگر آپ عوام کو اختیار دے دیں تو جیسے ہندوستان کے زمانے میں جب تھا تو یہ لوگ اس طرح سے سوچ رہے تھے کہ کیونکہ ہندو زیادہ ہیں تو ہندو حکومت کریں گے, تو پھر یہاں بھی یہ سوچ تھی کہ اگر بنگالی زیادہ ہیں تو بنگالی حکومت کریں. مائنڈ سیٹ وہی مائنڈ سیٹ چل رہا ہے. اور اگر بنگالی حکومت کریں گے تو پھر ہمارا کیا ہوگا, ہم تو یہ نہیں چاہتے کہ وہ حکومت کریں. تو پھر دیکھیں جوڑ توڑ شروع ہوئی کہ 1 یونٹ بنا دو, 1 یونٹ میں یہ ہے کہ یہ 5 کو 1 کر دو, ان کو 1 کر دو, اور کون نہیں, آپ کا برابر اختیار ہے, آپ کی آبادی چاہے زیادہ ہو. اب وہ نہیں چلا, وہ ٹوٹ گیا. اس کے تھرو بیلنس کرنے کی جوڑ توڑ کہ مطلب عوام کو اختیار نہیں دینا کہ وہ اپنے نمائندے چنیں. لیکن سر ادھر میں سوری آپ کو کاٹ رہا ہوں, ہاں, لیکن ہم جس چیز کی بات کر رہے ہیں کہ جو ایک صوبہ بھاری ہے باقی صوبوں پر, لیکن وہاں پر اس طرح سے تو کوئی کلیئرلی میجورٹی میں نہیں تھا ہندوستان میں, لیکن نارتھ تو زیادہ اسٹرانگ تھا ساؤتھ سے. نہیں, نارتھ جو تھا دیکھیں زیادہ اسٹرانگ ہونے سے فرق نہیں پڑتا. کیا آپ اتنے اسٹرانگ ہیں کہ آپ دوسرے کو بالکل ہی دبا دیں, ٹھیک ہے. اتنا اسٹرانگ نارتھ اور ساؤتھ میں اتنا ڈفرینس نہیں تھا کہ کوئی ایک صوبہ کہے کہ ہم بنگال کو دبا دیں گے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں جب یہاں وہ مسئلہ حل کر لیا کہ وہ جیسے ہم کہہ رہے ہیں نا کہ 1970 کا الیکشن ہوا تو عوام نے اپنا ایک فیصلہ دے دیا, ٹھیک ہے. اب وہ فیصلہ منظور نہیں تھا, یہ منظور تھا کہ ملک ٹوٹ جائے. یہ فیصلہ منظور نہیں تھا کہ جو عوام نے فیصلہ کیا ہے ہم اس پہ آگے چلیں. تو جب وہ ختم ہو گیا, اب دیکھیں جو باقی پاکستان میں 4 صوبے رہ گئے, اس میں پھر ایک صوبہ جو ہے وہ باقی تینوں سے ملا کے پھر ڈومیننٹ ہو گیا, پھر ایک صوبہ ڈومیننٹ ہے. اب اگر آپ اس طرح کریں کہ عوام اپنی مرضی سے کریں گے تو پھر ایک صوبہ تو ڈومینیٹ نہیں کر سکتا نا, تو پھر وہی مسئلہ آ گیا. تو یہ جو یہاں ایک طرح سے لاپ سائڈڈ پروونسز تھے, ٹھیک ہے, جو ہندوستان سے بہت مختلف, اور اس کے باوجود ہندوستان میں یہ مسئلہ نہیں تھا, پھر بھی انہوں نے
10 یا 15 نئے صوبے جو ہیں بنا ڈالیں. یہاں پہ بار بار لوگ کہتے رہے کہ بھئی یہ پنجاب جو ہے یا سندھ جو ہے یہ اتنے بڑے ہیں کہ یہ دنیا کے آدھے ملکوں سے زیادہ بڑے ہیں, ان کو مزید جو ہے آپ صوبے میں بنا دیں. اگر یہاں پہ بھی اسی طرح سے ہم 4 کی بجائے ہمارے پاس 8-10 صوبے ہوتے, 12 صوبے ہوتے, تو یہ مسائل نہیں ہوتے. پاور بہت حد تک ڈیوالو ہو چکی ہے. سینٹرلائز پاور ایک جو ہے پاور ڈیوالو ہو جاتی ہے. تو جب پاور ڈیوالو ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو باقی لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اگر ٹیکنیکلی سر یہ ڈیموکریسی میں مسئلہ تو نہ ہوا نا, ہماری سوچ میں مسئلہ ہوا. ہاں سوچ میں مسئلہ. مسئلہ یہ ہے کہ ڈیموکریسی میں نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ اقتدار کچھ لوگوں کے, کچھ گروہ کے ہاتھ میں اقتدار ہے, ٹھیک ہے, اور ان کے خیال میں اگر عوام یہ فیصلہ کرے گی کہ کون حکومت کرے گی تو ان کا یہ اقتدار جو ہے یہ کم ہو جائے گا, ٹھیک ہے, یہ مسئلہ ہے. تو اب ایسی صورتحال میں کیا ہو سکتا ہے؟ تب جس کے ہاتھ میں اقتدار ہے اگر وہ اقتدار نہ چھوڑنا چاہے تو پھر یا عوام کی مرضی سے نمائندے آئیں گے یا اس گروہ کی مرضی سے. تو یہ پاکستان میں جو سوال ہے وہ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں عوام کی حکومت ہے یا فوج کی حکومت ہے, یہ سوال ہے. اس میں ہمیں جمہوریت کو لا کے اور وہ کرنے کی جو ہے وہ کنفیوز کرنے کی بات ہے. دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. عوام کی حکومت اور فوج کی حکومت ایک ساتھ کو ایگزسٹ نہیں کر سکتی, یا یہ ہے یا یہ ہے. تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان میں سے کون سی ہے. اگر آپ اب جیسے ہم نے 1970 کا الیکشن کی بات کی, آپ کسی بھی الیکشن کی بات کر لیں, ابھی حال کے پچھلے, تو نمائندے, اب ہم ایویڈنس کی بات کر رہے ہیں, جیسے ہم کہیں ریشنلٹی, کہ نمائندے عوام کی مرضی کے آ رہے ہیں یا فوج کی مرضی کے آ رہے ہیں, ہے نا. آپ خود دیکھ لیں, اگر آپ کہیں کہ فوج کی مرضی کے آ رہے ہیں تو پھر فوج حکومت کر رہی ہے, تو پھر سوال ہمارا یہ ہونا چاہیے, بڑا سوال, کہ فوج کی جو حکومت ہے وہ پاکستان کے لیے اچھی ہے یا بری ہے. اس پہ متضاد رائے ہو سکتی ہے, کچھ کہتے ہیں اچھی ہے, کچھ کہتے ہیں بری ہے. ہمیں یہ اس پہ بحث کرنی چاہیے. خامخواہ ہمیں ڈیموکریسی پہ بحث نہیں کریں. ڈیموکریسی پہ جب ہے ہی نہیں ڈیموکریسی, جب عوام کے نمائندہ 70 سال میں ایک بار بھی حکومت میں نہیں آئے, تو پھر ہم ڈیموکریسی کی کیوں اپنے آپ کو کنفیوز کر رہے ہیں کہ پارٹیوں کو یہ کرنا چاہیے, اب آپ کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے, اور یہ کرنا چاہیے, وہ کرنا چاہیے. جب وہ پارٹیاں عوام کی مرضی سے آئی نہیں ہیں تو پھر ان کو ہم کیا, یہ تو ہم اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں نا. پھر ہمارا جس پہ دل کرتا ہے کہ یہ غلط آیا, یہ فوج کی ہیلپ سے آیا, تو ہم دوسرے کو کہتے ہیں کہ آپ لیجٹمیٹ ہو, آپ آؤ. ہاں, تو ایک کو سپورٹ کر کے دوسرے کو نیچا دکھا کر. بالکل. لیکن ایک میرا یہ سوال بنتا ہے کہ ڈیموکریسی کے تھرو ہم نے کیا ابھی تک کچھ نہیں اچیو کیا پاکستان میں. مثال میں دوں گا, 18ویں ترمیم جو ہے وہ تو ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی. دیکھیں 18ویں ترمیم بہت بڑی اچیومنٹ تھی, لیکن اس کے لیے جو آپ نے قیمت ادا کی ہے, کیا 18ویں ترمیم اسی طرح آ سکتی تھی؟ 18ویں ترمیم سے تو ہمیں شروع کرنا چاہیے تھا, صوبائی خود مختاری سے تو ہمیں شروع کرنا چاہیے تھا. ہم نے بڑا ٹائم لگایا اس میں. مطلب وہ جو ہے وہ ابھی بھی یہ ہو رہا ہے کہ اس کو واپس کرنا ہے ہمیں. 18ویں ترمیم NFC ایوارڈز کی بہت بڑے بڑے لوگ بات کر رہے ہیں کہ NFC ایوارڈز کو ریورس کیا جائے, کہ سینٹر کے پاس تو کچھ رہتا نہیں ہے. ہاں ہمیں تو آپ لوگوں نے خالی کر دیا. ہاں, تو یہ, لیکن یہ میں مفتاح صاحب جو ہیں ہمارے بہت بڑے اکانومسٹ ہیں, منسٹر, فائنانس منسٹر, وہ یہ بات کر رہے تھے اور میں حیران تھا کہ یہ کیسے یہ بات کرے. ہاں, ایک طرف رہی ہماری ملٹری ایلیٹ اور دوسری طرف رہی ہماری پولیٹیکل ایلیٹ. ٹھیک ہے. کیا یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پاور میں اسٹرگل کرتے رہتے ہیں, یا پاور ایک ہی طرف ڈومیننٹ ہے؟ نہیں, پاور ایک ہی طرف ڈومیننٹ آبویس ہے. بالکل آبویس ہے. دیکھیے جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس میں سے کون سی منظور نظر ہے اور کون سی نہیں ہے,
یہ وہ تو فیصلہ نہیں کر رہے نا, یہ تو فوجی فیصلہ کر رہی ہے نا. ہم پچھلے 2 الیکشن میں آپ دیکھ چکے ہیں, مطلب ایک آپ کچھ لوگوں پہ کیس ہیں, ان کو جیلوں میں بھی بھیج دیا, ملک سے بھی باہر نکال دیا, پھر وہ سارے کیس غائب ہو گئے. دوسرے جو تھے وہ منظور نظر تھے, ان پہ ایک دم سے کتنے کیس بن گئے. تو پولیٹیکل ایلیٹ تو جو ہے وہ اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے. دے آر ٹیکنگ اے اسمال شیئر آف دیئر پائے, لیکن لے تو رہے ہیں نا. دیکھیں لے رہے ہیں, مگر وہ ان کے پاس کوئی خود مختاری نہیں ہے. جو اہم فیصلے ہیں, سیکیورٹی کے فیصلے ہیں, فارن پالیسی کے فیصلے ہیں, اکانومی کے فیصلے ہیں, انویسٹمنٹ کے فیصلے ہیں, وہ تو وہ لوگ نہیں کر رہے نا. ابھی تو آپ نے عمران خان نے جو بیان دیے کہ مجھے تو کچھ کرنے نہیں دیا تھا, انہوں نے, بے نظیر بھی یہی کہتی تھی مجھے تو کچھ کرنے نہیں دیا. نواز شریف بھی جب نہیں ہوتے پاور میں تو یہی کہتے ہیں. ہاں, تو ان کے پاس وہ صرف ایک یہ ڈیموکریٹک لیجیٹیمیسی دینے کے لیے, جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ڈیموکریسی کیوں ہے, وہ ایک ڈیموکریٹک لیجیٹیمیسی دینے کے لیے ان کی ضرورت ہے. اس کے لیے ان کو جو ہے تھوڑی بہت مراحت مل جاتی ہیں کہ بھئی آپ جب تک ہیں, آپ نے جو بھی کرنا ہے, ادھر سے ادھر سے لینا ہے, اس سے لینا ہے, اس سے لینا ہے, اور اس کو ملک سے باہر لے جانا ہے, تو آپ لے جائیں, کوئی بات نہیں ہے. وہ بھی تھوڑی سی قیمت تو ادا کرنی پڑتی ہے نا. اگر آپ کچھ بھی نہیں دیں گے, تو اگر آپ پاور نہیں دے رہے, تو آپ کم سے کم اس طرح کے پرکس تو دے دینا کہ مطلب یہ پلاٹ لے لو, وہ کر لو, یہ ہاؤسنگ سوسائٹی بنا لو. یہ تو ہے نا. سر لیٹس سے کہ انڈر کور یا آبویس وے میں وہ گورنمنٹ کر رہے ہیں, تو ٹھیک ہے وہ کریں, لیکن چلائیں تو صحیح. وہ صحیح کیوں نہیں چلا پا رہے, یہ سوال ہے. صحیح چلانے سے جو ہے وہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ صحیح چلانے سے مقصد کیا ہے, سب مطلب کیا ہے صحیح چلانے سے. اگر آپ کہیں اپنے لیے تو صحیح چلا رہے ہیں, کس کے لیے نہیں صحیح چلا رہے؟ عوام کے لیے. عوام کے لیے تو نہیں صحیح چلا رہے, تو عوام کی ان کے ذہن میں کوئی اہمیت نہیں ہوگی, کوئی پرائرٹی نہیں ہوگی. ان کی پرائرٹی جو ہے, بہت سے لوگ ہیں شارٹ ٹرم پلاننگ کر رہے ہیں, وہ چاہے شارٹ ٹرم آپ کہہ لیں یا میڈیم ٹرم کر لیں, بہرحال وہ اپنے انٹرسٹ میں گورن کر رہے ہیں. ہمیں یہ جو ہے یہ چیز قبول کرنی پڑے گی. جتنا بھی ہم ایویڈنس دیکھ رہے ہیں, وہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے انٹرسٹ میں ملک چلا رہے ہیں, عوام کے انٹرسٹ میں ملک نہیں چلا رہے. عوام کو بھی یہ سمجھ جانا چاہیے, آپ کو بھی سمجھ جانا چاہیے, مجھے بھی سمجھ جانا چاہیے. مطلب یہ تو ایویڈنس ہے نا, اس میں تو کوئی مطلب اس میں کیا ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. عوام کی حالت تو بد سے بدتر ہی ہوتی جا رہی ہے. سر لیکن پھر یہ ایک چیز جو بنتی ہے, سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایسا نظام جس میں اتنی زیادہ انیکویلٹی بڑھتی جائے, پاور میں بھی, ریسورسز میں بھی, ایک انسٹیٹیوٹ کھڑا ہوتا جائے, وہ ایک امپائر بنتی جائے ان اے وے, تو کیا ایسا سسٹم جو ہے وہ سسٹینیبل ہے, یا جو ایسا طریقہ ہے وہ سسٹینیبل ہے؟ ایک نہ ایک ٹائم پہ کولیپس تو ہوگا. ہاں کولیپس ہوگا, تو کولیپس ہوگا تو کیا ہوگا؟ لوگ ہی مریں گے. لوگ ہی مریں گے نا. لیکن جو ہماری رولنگ کلاس ہے, اس کے تو پہلے سے ہی ملک کے باہر جو ہیں وہ سارے انتظامات موجود ہیں. ٹھیک ہے, ان کے مکانات بھی وہاں ہیں, ان کے بچے بھی وہاں ہیں. بہت سے لوگ تو جب یہاں حکومت کرنے آتے ہیں تو کہیں کی سٹیزن شپ چھوڑ کے آتے ہیں کہ ہم تو یہاں کے سٹیزن تھے, اب ہم آ گئے ہیں, جب ہمیں وزیر رہنا ہے تو ہم اپنی وہ پھر لے لیں گے ہم. تو وہ ان کے سارے انتظامات, جو بھی یہاں سے کوئی عہدہ چھوڑتا ہے وہ اس ملک پہ تو رہتا نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کوئی اسکندر مرزا کے زمانے سے ہر شخص جو ہے وہ باہر چلا جاتا ہے اور باہر رہتا ہے. تو اس لیے وہ شارٹ ٹرم سسٹینیبلٹی جو ہے وہ جس وقت یہ ٹوٹ جائے گا تو وہ سب غائب ہو جائیں گے. ان کے لیے تو سسٹینیبل ہے جب تک قائم ہے, وہ اپنا فائدہ اٹھا رہے ہیں. جب ٹوٹ جائے گا تو ٹوٹ جائے گا. اچھا سر,
آپ نے یہ کتاب لکھی, میں دوبارہ اس کتاب پہ بار بار آؤں گا, اتنی چھوٹی سی کتاب ہے جو کہ, اور اس کے کور میں آپ نے پاکستان کی جو 2 مشہور پرسنالٹیز ہیں جو کہ پولیٹکس پہ بولتے رہتے ہیں ان کی تصاویر بھی لگائیں, اور بہت ہی اچھا پیج آپ نے اس کا استعمال کیا. واٹ واز, اور لکھا بھی مزے کی بات ہے اردو میں. ہاں, تو واٹ واز موٹیویشن بیہائنڈ رائٹنگ دس بک؟ فیصل دیکھیں, یہ اس کا عنوان ہے پاکستان کا مطلب کیا. تو یہ پاکستان بننے سے پہلے ہی اس پہ کم سے کم 2 نظریے موجود تھے. ایک نظریہ یہ تھا کہ پاکستان ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک ملک بن رہا ہے جس میں جو مسلمان ہوں گے عوام, وہ فیصلہ کریں گے کہ اس ملک کا نظام کیسے چلایا جائے, کیونکہ اس وقت تک جمہوریت کا نظام آ چکا تھا. جیسے میں نے آپ کو کہا, انگریز جمہوریت انٹروڈیوس کر کے جناح صاحب نے بھی الیکشن لڑا 1946 کا, جس میں ان کو بہت سیٹیں ملی مسلم لیگ کو, تو جمہوریت ایک طرح سے آ چکی تھی. تو یہ ملک, یہ ایک نظریہ تھا کہ یہ ملک بنے گا ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے, کیونکہ وہ ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے, اور پھر یہاں کے لوگ جمہوریت کے ذریعے یہ تعین کریں گے کہ اس ملک کی حکومت کیسے ہو. یہ ایک نظریہ تھا. دوسرا نظریہ یہ تھا کہ یہ ایک اسلامی مملکت بنے گی جس میں عوام کا کوئی اختیار نہیں ہوگا کہ یہاں کیسے حکومت ہو, یہاں اسلام کا نظام شرع کے مطابق ہوگا. یہ عوام فیصلہ نہیں کرے گی. یہ کسی نے نہیں پوچھا کہ یہ پھر کون فیصلہ کرے گا, کون یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ اسلامی حکومت ہو یا نہیں ہو. ٹھیک ہے, مگر اس وقت یہ 2 نظریے تھے. اور دیکھیں کہ جو مذہبی جماعتیں تھیں ان کو یہ والا پاکستان جو بن رہا تھا, جناح صاحب اور لیاقت علی خان اور اس طرح کے لوگوں, جن کو وہ کہتے تھے کہ یہ تو مسلمان ہیں ہی نہیں, ٹھیک ہے نا, یہ تو انہوں نے پاکستان کو نا پاکستان کا نام دیا. ان کو تو ایسا پاکستان چاہیے نہیں تھا, اس لیے انہوں نے اس کی مخالفت کی. قائد اعظم کو انہوں نے کافر اعظم بھی کہا. ٹھیک ہے, تو یہ بہت مختلف 2 نقطہ نظر تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا. اب اس وقت جب پاکستان بنا تو وہ ریپبلک آف پاکستان تھا, بالکل, پھر کافی بعد میں جا کے وہ اسلامک ریپبلک. تو عملی طور پہ جو تھا وہ پاکستان کیا وہ ایک طرف چلا گیا, لیکن شعوری طور پہ ہم کبھی یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ آیا یہ مسلمانوں کے لیے بنا تھا جو کہ لوگ عوام فیصلہ کریں گے کہ حکومت کیسی ہوگی, یا یہ کسی نے خود فیصلہ کر لیا کہ یہ اسلامی مملکت ہوگی اور عوام کی ایسی تیسی جو بھی وہ چاہیں, اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے. تو یہ ایک طرح سے انٹلیکچولی شعوری طور پہ یہ ابھی تک اوپن سوال ہے. وہ اس کو دوسرے گروپ نے اپروپریٹ کر لیا اور یہ جواب دے دیا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے نا, وہ ان ایکچویلٹی وہ چیز ہو گئی, لیکن انٹلیکچولی یہ سوال اوپن ہے. تو یہ کتاب لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ جب یہ سوال اوپن ہے تو ہمیں پھر اس کے اوپر بحث کرنی چاہیے کہ اس سوال میں اور کیا کیا چیزیں مضمر ہیں. تو وہ اتفاق سے اب یہ دونوں جو نقطہ نظر ہیں, وہ یہ دونوں جو شخصیتیں ہیں, انہوں نے ایک نے ایک طرف سے اس پہ بحث کی ہے, ایک نے دوسری طرف سے اس پہ بحث کی, ایک دوسرے کو ریبٹ کر رہے ہیں. ہاں, تو وہ بہت ایک اچھی روایت ہے کہ ہم وہ انٹلیکچولی اس کے اوپر آرگیو کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں, تو پھر پڑھنے والے کو جو ہے وہ اس کو یہ فائدہ ہے کہ وہ دونوں کی بات سن کے اور اپنی ذہن کے مطابق سوچ کے, ایویڈنس کو دیکھ کے, لاجک کو دیکھ کے یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ بھئی یہ جو پاکستان ہے اس کا مطلب کیا ہے. تو میرے خیال میں جو اس کتاب کی اہمیت ہے وہ یہی ہے کہ وہ یہ سوال جو کہ ایک طرح سے بغیر ڈیبیٹ ہوئے بغیر اس پہ بحث ہوئے انٹلیکچولی وہ ایک طرف ہٹ گیا ہے, اس کو ہمیں دوبارہ کھولنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جس طرف ہم جا رہے ہیں
اس طرح کا پاکستان اب سب کو نظر آ رہا ہے کہ وہ پاکستان ایسا پاکستان نہیں ہے جس میں لوگ خوشحال ہوں، لوگ مطمئن ہوں. اب دیکھیں ایسا ملک جہاں غریب لوگ بھی ملک چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں اور امیر لوگ بھی ملک چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہوں، وہ اس ملک کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ حال جو ہے وہ اچھا نہیں ہے. تو پھر اس لیے یہ سوالات جو ہیں یہ جو اٹھنے چاہیے، جو میں آپ سے یہ پاکستان کیسا ہونا چاہیے، یہاں حکومت کا نظام کیسا ہونا چاہیے، یہ سب انٹلیکچوئل سوال ہیں. اگر ہم ان سوالوں پہ بحث نہیں کریں گے تو ہم ان مسائل کو حل نہیں کر سکیں گے. اور اسی لیے جو آپ نے پہلے تعلیم کی بات کی، اس کی اہمیت یہ کہ جب تک ہم روشن خیال نہیں ہوں گے، ہمیں یہ قابلیت نہیں ہوگی کہ ہم ان سوالوں کو بغیر ناراض ہوئے، غصہ ہوئے، لڑے ہوئے ہم ان پہ بحث کر سکیں، تو اس وقت تک ہمارا حال جو ہے وہ اچھا نہیں ہو سکتا. اور یہی وجہ ہے جو آپ نے کہا تھا کہ انڈوکٹرینیشن کیوں ہو رہی ہے، کیونکہ جن لوگوں کے پاس اقتدار ہے وہ نہیں چاہتے کہ یہ سوال اٹھیں، وہ نہیں چاہتے کہ یہ پوچھیں کہ آپ کیسے حکومت کر رہے ہیں، آپ کو کس نے کہا، آپ کو کس نے جو ہے یہ ٹھیکہ دے دیا ہے کہ آپ یہ ہے جو یہ فیصلہ کریں کہ کون حکومت کرے گا کون نہیں کرے گا، کس ملک سے ہمارے اچھے تعلقات ہوں گے کس ملک سے نہیں ہوں گے. یہ تو پھر لوگ سوال پوچھیں گے نا. اگر ان کو سوال پوچھنے کی صلاحیت آپ فراہم کر دیں. اس لیے یہ آپس میں ان چیزوں کا جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ اب تعلیم یا آپ کو لبریٹ کر سکتی ہے، آپ کو یہ سب صلاحیت دے سکتی ہے کہ آپ یہ اہم سوالات جو ہیں پاکستان کیوں بنا تھا، پاکستان میں حکومت کیسی ہونی چاہیے، پاکستان میں عوام کے کیا اختیارات ہیں، پاکستان میں اختیار کس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، اس کا جواز کیا ہے، یہ سب سوالات جو ہیں یہ جب تک ہم نہیں پوچھیں گے تو ہم بھٹکتے رہیں گے. اور پھر لوگوں کے پاس بس یہی راستہ ہے کہ یار چھوڑو، بس اس ملک سے کسی نہ کسی طرح بھاگو، باہر کا ویزا پکڑو. باہر کا ویزا، کوئی بیچارہ کشتیوں میں جا کے ڈوب رہا ہے، کوئی ٹرکوں میں، ایئر کنڈیشن ٹرکوں میں، ریفریجریٹڈ ٹرک میں مر رہا ہے، کوئی ایجنٹ کو 4 لاکھ روپے دے رہا ہے. اور یا تو ہم کہیں کہ اچھا بھئی ہم عوام کے لیے کچھ نہیں کر سکیں، جو خوشحال لوگ ہیں کم سے کم وہ تو خوش ہیں. وہ بھی سب، جس کے پاس BA کی ڈگری ہے وہ کہتا ہے میں دبئی چلا جاؤں. تو کوئی بھی خوش نہیں ہے، کون خوش ہے؟ اور جو ویل آف ہیں وہ ایک چاہتے ہیں کہ گیٹڈ کمیونٹی ہو جس میں ہم پروٹیکٹڈ رہیں، باہر سے سیف ہوں. کوئی دیکھیں اس ملک اب اتنی زیادہ انگزائٹی ہے. مجھے اگر میں اپنا بچپن یاد کرتا ہوں تو ہم سارا دن گھر سے باہر رہتے تھے تو ہمارے ماں باپ کو کوئی فکر نہیں ہوتی تھی کہ یہ کہاں گئے ہوئے ہیں، کیا کر رہے ہیں. ابھی کوئی گھر سے 10 منٹ کے لیے باہر چلے جائے تو آپ کو فکر ہوتی ہے کہ یار پتہ نہیں وہ خیریت سے تو ہے، واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا. کل میں یہاں پیچھے کی گلی میں جا رہا تھا تو ایک لمبی سی انہوں نے کھدائی کی ہوئی تھی. تو اس سے میں نے جو کھدائی کر رہا تھا اس سے میں نے پوچھا کیا کر رہی ہے، کیوں کر رہے ہو؟ کہتے یہاں کیمرے لگ رہے ہیں. ہر کسی نے اپنے اپنے کیمرے لگا لی. ہر کسی نے تو لگائے ہوئے ہیں، وہ تو لگے ہوئے ہیں، ہر گھر میں لگے ہوئے ہیں. مگر اب پورے DHA میں کیمرے لگ رہے ہیں، DHA کیمرے لگا رہی ہے سرویلنس کے لیے. تو مطلب یہ ایک انسیکیورٹی ہے نا. ایک ملک میں اتنی انسیکیورٹی ہو گئی ہے، اتنی دہشت گردی ہو گئی ہے. مطلب اب جب لوگوں کے پاس سروائیول کے وہ نہ ہوں تو وہ کیا کریں گے؟ پھر وہ کہیں نہ کہیں سے لوٹ مار کریں گے. تو انارکی پھیلنے کا بہت زیادہ خدشہ ہے. تو جب تک کہ ہم یہ سوالات جو میں نے جن کا آپ سے ذکر کیا، ہم یہ سوال اپنے آپ سے نہیں کریں گے، آپس میں نہیں کریں گے، اور ایک طرح سے جس کو سول ڈسکورس کہتے ہیں کہ بغیر ناراض ہوئے، بغیر غصہ ہوئے ہم، اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں یہ احساس ہو کہ جو یہ مشکل سوالات ہیں ان کا ایک جواب نہیں ہے. تو یہ جو ہم نے نصاب میں سے وہ چیزیں نکال دی ہیں، جیسے ادب ہے یا تاریخ ہے، جن میں ان کی جگہ ہم نے ڈال دیا ہے بزنس اسٹڈیز اور کمپیوٹر اسٹڈیز اور اکاؤنٹنگ اور فلانا، جن کے سب کے ایک ہی جواب ہیں. تو اب یہ
لوگوں کا ایک نقطہ نظر ہو گیا کہ ہر چیز کا ایک جواب ہے، یا وہ کتاب کے پیچھے لکھا ہوا ہے، یا وہ کسی عالم کو پتہ ہے، یا وہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے. اور اگر میرا جواب آپ سے مختلف ہے تو میں واجب القتل ہوں. تو ایسی صورتحال میں تو ملک ترقی نہیں کر سکتا. یا تو وہ ہسٹری کی کتاب ہو اور اس میں کریٹیو رائٹنگ کا کوشچن ہو محمد بن قاسم کب پہنچے. ہاں مطلب نہیں، کریٹیو رائٹنگ نہیں، یہ تو کریٹیکل تھنکنگ ہے. کریٹیکل تھنکنگ کا یہ سوال ہے کہ وہ کس سن میں آئے گی. اس میں کریٹیکل تھنکنگ تو اس کا کوئی وہ نہیں ہے، تعلق نہیں ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمارے لیے اس وقت میرے خیال میں، میرے اپنے خیال میں، جو جس چیز پہ لوگ توجہ نہیں دے رہے اور جو اس ملک کے لیے بہت کریٹیکل ہے وہ اس کی تعلیم ہے. کیونکہ کوئی دنیا میں ایسا ملک نہیں ہے جس میں جو ترقی کرے اگر اس کی ہر نسل پچھلی نسل سے کسی نہ کسی طرح بہتر نہ ہو، زیادہ پڑھی لکھی ہو، زیادہ سمجھدار ہو، زیادہ اس کے پاس علم ہو. اگر وہ زوال کرتی جائے گی تو پھر ہم کس بنیاد پہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے اس کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ اس کے مسائل کیسے حل ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے. بالکل. تو تعلیم پہ زور دینا بہت، اور یہ جو مشکل سوالات ہیں ان سے گھبرانا نہیں چاہیے. ان سوالوں کو پوچھنا چاہیے کہ موٹے موٹے سوال یہی ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کیوں بنا. جیسا میں نے آپ سے پوچھا کہ اگر ہم نے یہی کچھ کرنا تھا تو ہم نے کیوں بنایا. ہاں. اور کچھ لوگ تو میرے اوپر آگے چڑھ دوڑیں گے کہ آپ کون ہوتے ہو. ہاں دیکھیں کہ وہ بنانے کے لیے کتنی قربانی جو تھی، مطلب قربانی بھی اس کو کہنا جو ہے میرے خیال میں تو ٹھیک نہیں ہے. اس میں کتنا ایک طرح سے کتنی وائلنس تھی. سوال تو یہی بنتا ہے. 1 ملین لوگ. اب یہ جو نیشن سٹیٹ ہے یہ اس کی تاریخ ہے. یہ لوگ بھول گئے کہ جب یورپ میں نیشن سٹیٹ بنی تھی تو کتنی وائلنس ہوئی تھی، کہ جرمن جو تھے پولینڈ میں، چیکوسلوواکیا میں، ہنگری میں، سب کو انہوں نے نکالا تھا کہ جاؤ. اپنا ٹرکی سے جتنے گریک تھے ان کو نکالا تھا کہ جاؤ گریس جاؤ. گریس میں جتنے ٹرکس تھے ان کو نکالا تھا کہ ٹرکی نے آرمینین جو تھے ان کو لوگ کہتے ہیں جینوسائیڈ ہوا تھا. ٹھیک ہے. یورپ میں جرمنی میں انہوں نے 6 ملین یہودی جو تھے ان کو کس طرح سے مارا تھا. ایسا ہی ہے نا. اس کے بعد جب یہودیوں کی اپنی نیشن سٹیٹ بنی تو وہ فلسطینیوں کے ساتھ آپ دیکھیں کیا کر رہے ہیں. تو نیشن سٹیٹ کے ساتھ وائلنس، پاکستان بنا تھا تو وائلنس ہوئی تھی. اب ہندوستان جو اپنے آپ کو ہندو راشٹر بنا رہا ہے تو دیکھیں وہاں وائلنس. جو سیکولر ایک ملک تھا جس کی اتنی ٹریڈیشن تھی، جب وہ اس راستے پہ چل پڑے کہ یہ ہندو راشٹر ہوگی، یہ ایک نیشن ہوگی، تو اس کے ساتھ وائلنس آ گئی. تو نیشن سٹیٹ بھی بہت پرابلمٹک کانسیپٹ ہے جس پہ لوگوں نے زیادہ غور نہیں کیا ہوا. تو اتنے جو لوگ مرے، 1 ملین لوگ مرے، 10 ملین لوگ، ہمیں تو خیال نہیں ہوتا یہ کہ کتنی ایتھنک کلینزنگ ہے. یہ سارا علاقہ ابھی بھی اگر آپ یہ مال گزاری کے نقشے دیکھیں یا اپنا آپ GPS دیکھیں جس پہ پرانے ریونیو ہیں، تو یہ جو ہیں یہاں گاؤں کا نام آ جائے گا، سونا سنگھ، موٹا سنگھ والا، سونا سنگھ والا، یہ فلان، یہ سارا سکھوں کی جگہ تھی. گجر ماتا اور یہ ساری ہندوؤں کی جگہ تھی، سکھوں کی. یہاں وہ تقریباً 50% سارے سکھوں کے جو مکہ اور مدینہ ہے وہ تو یہاں پہ ہے. تو کتنی ایتھنک کلینزنگ ہوئی کہ ہمیں یہاں کبھی خیال ہی نہیں آتا کہ یہاں کوئی اور بھی رہتا ہوگا، ہے نا. تو اتنی ایتھنک کلینزنگ جو ہوئی، اس سے اگر چلیں آپ کہتے کہ ہمیں بہت زبردست فائدہ ہو گیا اور ہم نے کوئی جنت بنا دی، تو چلو پھر لوگ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے. جب وہ اس سے بھی بدتر ہو گئے تو اب تو یہ جیسے آپ سوال پوچھ رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ پھر بنایا کیوں تھا، کس کے لیے بنایا تھا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. تو ایک ایلیٹ کے لیے آپ نے، وہ بھی خاص طبقہ، ایک ایلیٹ کے لیے بنایا تھا جو کہ انگریزوں کی سیکنڈ لائن تھی. انہوں نے آ کے یہاں قبضہ کر لیا. صرف وہ ان کا رنگ سفید نہیں ہے مگر ہیں تو وہ اسی طرح کلونیل حکومت ہے. ہاں، ان کے طور طریقے بھی سب کچھ ویسے کا ویسا ہے. یہ سوال آپ نے ایک دفعہ کیا تھا، وہ بہت صحیح سوال ہے کہ اگر ایسا ہے تو پھر وہ الیکشن کیوں کرتے ہیں. تو اس سمپل سا سوال ہے. تو
اس میں نفسیات کا تعلق ہے. اب آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ جب پوٹن نے 90% ووٹ لینے ہیں تو وہ الیکشن کیوں کراتا ہے؟ تو الیکشن کے ساتھ ایک لیجیٹیمیسی آتی ہے، کیونکہ کوئی بھی نفسیاتی طور پہ یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم قابض ہیں، ہے نا. وہ اپنے آپ کو وہ تو مشرف بھی کراتا ہے، ضیاء بھی کراتا ہے، ایوب خان نے بھی کرائے تھے بینڈی بنا کے. تو وہ یہ چاہتے ہیں، وہ خود یہ یقین کرنا چاہتے ہیں کہ عوام چاہتے ہیں کہ ہم حکومت کریں. اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر تو ظاہر ہو جائے گا نا کہ آپ جبر سے کر رہے ہیں، زبردستی کر رہے ہیں. تو وہ ایک جو لیجیٹیمیسی ہے اس کی خاطر یہ ایک ڈھونگ رچانا پڑتا ہے کہ یہ الیکشن ہو رہے ہیں. الیکشن عوام جو فیصلہ کرتی ہے اس کو فیصلہ رد کر دیتے ہیں، پھر الیکشن کیا ہوا. مگر وہ ایک دکھاوا تو ہے نا، یہ پارٹیاں ہیں، یہ پارٹی ہے، اس کا یہ ہے، پریزیڈنٹ بنے گا، یہ بنے گا، وہ بنے گا. تو یہ سب کرنا پڑتا ہے. وہ زرداری صاحب کا آج ہی بیان تھا کہ انہوں نے پوٹن کو مبارکباد دی ہے کہ آپ الیکٹ ہو گئے ہیں. ہاں، تو جیسے آپ الیکٹ ہو گئے ویسے وہ بھی الیکٹ ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ سر، ونڈرفل ہیونگ یو ونس اگین. اگلی جو ہم نشست رکھیں گے آپ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے اگر کبھی موقع دیا تو دیٹ وڈ بی آن پوئٹری. غالب پہ ہوگی اور فیض صاحب پہ. ضرور ضرور ضرور، بالکل بالکل، بہت خوشی سے.